السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 1 حصہ سی۔ مبتدا مرفوع ہوگی اور اس کے آخری حرف پہ یعنی کہ پیش ہوگا دمہ۔ خبر بھی مرفوع ہوگی اور اس کے آخری حرف پر دمہ یعنی کہ پیش ہوگا۔ القلم مکسورن، قلم ٹوٹ گیا ہے۔ کیا قلم مرفوع ہے؟ ہاں مرفوع ہے۔ کیا مکسورن مرفوع ہے؟ ہاں مرفوع ہے۔ القلم مبتدا ہے۔ القمر کے بارے میں خبر کیا ہے؟ مکسورن یعنی کہ ٹوٹ گیا۔ مکسورن خبر ہے اور القلم مبتدا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ الباب مبتدا مرفوع ہے، مفتون خبر مرفوع ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ الولد یہ مبتدا مرفوع اور جالس خبر مرفوع۔ والمدرس واقف، اور استاد کھڑے ہیں۔ المدرس مبتدا مرفوع، واقف خبر مرفوع۔ یہ یہاں پر میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے اور آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں گے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم۔ الکتاب کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ الکتاب اور القلم مبتدا مرفوع ہیں، جدید اور قدیم یہ خبر مرفوع ہیں۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ الحمار اور الحصان مبتدا خبر ہیں مرفوع۔ الحمار اور الحصان مبتدا ہیں اور مرفوع ہیں۔ صغیر اور کبیر خبر مرفوع ہیں۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹ گئی ہے۔ الکرسی جو ہے یہ مبتدا مرفوع ہے، مکسور خبر مرفوع ہے۔ المندیل وسخ، المندیل رومال گندا ہے۔ مندیل مندیل جو ہے مبتدا مرفوع ہے، واسخ جو ہے خبر مرفوع ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ الماء مبتدا مرفوع، بارد خبر مرفوع۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ القمر مبتدا مرفوع، جمیل خبر مرفوع۔ البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ البیت اور المسجد مبتدا مرفوع ہیں، قریب اور بعید خبر مرفوع ہیں۔ الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر یا چٹان جو ہے بھاری ہے اور صفا جو ہے اور یا ورق جو ہے وہ ہلکا ہے۔ اللبن حار، دودھ جو ہے گرم ہے۔ اللبن مبتدا مرفوع، حار خبر مرفوع۔ القمیص نظیف، القمیص مبتدا مرفوع اور نظیف خبر مرفوع۔ قمیص جو ہے وہ صاف ہے۔ اس کو میں نے یہاں سارا لکھ بھی دیا ہے، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھیں گے بھی تو بہت فرق پڑے گا۔ تمارین ایکسرسائزز، تمرین کی جمع ہے، بھی نیچے 3 یا 4 ایکسرسائزز آئیں گی۔ اقرا وقتب ما ضبطی او اجری الکلمات، یہ جو لفظ ہیں ان کو پڑھیں اور لکھیں، خاص طور پہ ان کے آخری لفظ کو صحیح سے ادا کریں۔ مسجد اس میں مسجدن، مسجدن یہ تنوین کے ساتھ ہے۔ المسجد جو ہے وہ واحد ایک ضمہ پیش کے ساتھ ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، تو اس کے حساب سے پڑھیں گے اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔
مسجد، المسجد، الماء ماء، البيت باب، قلم القلم، الكلب كلب، قميص ولد، الحجر الولد، حمار الحمار، الحصان حصان۔ اب ہم صفحہ 5 پہ جاتے ہیں۔ حاذا بیت، یہ گھر ہے۔ حاذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ حاذا باب، یہ دروازہ ہے۔ حاذا بیت، یہ گھر ہے۔ حاذا مبتدا ہے اور بیتن جو ہے وہ خبر ہے۔ حاذا ضمیر ہے اور معرفہ معین ہے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے۔ تمام ضمیر معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسم کی جگہ لیتے ہیں۔ ہم ضمیر کے بارے میں مزید بعد میں جانیں گے انشاءاللہ۔ مبتدا زیادہ تر اسم معرفہ معین ہوگی، بعض اوقات اسم نکرہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب جملہ اسمیہ ہیں اور مبتدا اور خبر ہیں۔ اب سے ہم جو بھی جملہ ہمارے سامنے آئے گا اس کا تجزیہ کریں گے۔ اگر کوئی جملہ سوال ہے تو ہم اس وقت تک اس کا تجزیہ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم کتاب 3 کے سبق 10 تک نہیں پہنچ جاتے، تو بلکہ کوشش بھی نہیں کریں گے۔ ذالک، وہ، ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک نجم، وہ ستارہ ہے۔ ذالک نجم، وہ ایک ستارہ ہے۔ ذالک مبتدا اور نجم خبر ہے۔ ذالک ضمیر ہے اور معرفہ ہے، یعنی کہ معین ہے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ خاص ہے۔ تمام ضمیر معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسم کی جگہ لیتے ہیں۔ اقرا وقت، پڑھیں اور لکھیں، تو ان سب کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ اس کو انشاءاللہ، بعد میں لکھ لیجیے گا۔ المکتب مکسور، المکتب جو ہے وہ مبتدا مرفوع ہے، مکسور جو ہے وہ خبر مرفوع ہے۔ میز ٹوٹ گئی ہے۔ المدرس جدید، استاد نئے ہیں۔ المدرس مبتدا مرفوع، جدید خبر مرفوع۔ القمیص وسخ، قمیض گندی ہے۔ القمیص مبتدا مرفوع، واسخ خبر مرفوع۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ اللبن مبتدا مرفوع، بارد خبر مرفوع۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہے۔ المسجد مبتدا مرفوع، مفتوح خبر مرفوع۔ الحجر کبیر، پتھر یا چٹان جو ہے بڑی ہے۔ الحجر مبتدا مرفوع، کبیر خبر مرفوع۔ اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ اللبن اور الماء یہ مبتدا مرفوع ہیں، بارد اور حار یہ دونوں جو ہیں خبر مرفوع ہیں۔ الامام جالس والمدرس واقف، امام بیٹھے ہیں اور استاد کھڑے ہیں۔ الامام اور المدرس مبتدا مرفوع، جالس اور واقف جو ہے خبر مرفوع۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ القمر مبتدا مرفوع، بعید خبر مرفوع۔ المندیل نظیف، رومال جو ہے صاف ہے۔ المندیل مبتدا مرفوع اور نظیف خبر مرفوع۔ یہ میں نے یہاں پر سب لکھ دیے ہیں اور بہت آسان تھا ویسے۔ مرفوع ہیں یہ سارے، سب پہ ال کے ساتھ جو آئے گا وہ ایک پیش آئے گا، اور جو ال کے ساتھ لگتے ہیں ان پہ 2 پیش آئیں گے۔ یہ تو اس کو لکھیے گا ضرور انشاءاللہ، یہ تھوڑا سا ریویژن اس میں۔
عربی میں آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی آتی ہے، اسے مورب کہتے ہیں۔ جن عربی حرف پہ تبدیلی آئے گی ان کو حرف مورب کہیں گے۔ ان کی 3 صورتیں ہیں۔ اسم کے آخری حرف پر اگر ضمہ پیش ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، حالت رفع ہوتی ہے، جیسے البیت بیتن۔ اسم کے آخری حرف پر فتح زبر ہو تو اس کو منصوب کہتے ہیں، حالت نصب ہے، جیسے کہ البیت بیتن۔ اسم کے آخری حرف پر کسرہ زیر ہو تو اس کو مجرور کہتے ہیں، حالت جر ہے، جیسے فی البیتی و بیتن۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر درود بھیجیں۔ محمد مرفوع ہے، محمدً منصوب ہے اور محمدٍ مجرور ہے۔ عربی میں جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ وہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہو تو ہم 2 چیزوں کی تلاش کرتے ہیں، مبتدا جو کہ ایک اسم ہوتا ہے اور خبر۔ مبتدا زیادہ تر اسم معرفہ معین ہوگی اور ہمیشہ مرفوع ہوگی، خبر زیادہ تر اسم نکرہ ہوگی، غیر معین ہوگی اور ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ اسم چاہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، اس کے آخری حرف پر ضمہ پیش ہوگا تو وہ مرفوع ہے۔ عربی زبان میں ہر چیز کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الوا جسے کہتے ہیں ہم اردو میں، اسم میں ضمیر، نعت، صفت، ظرف اور تعجب شامل ہیں، فعل اور حرف۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے، یہ ایک جملہ ہے جسے آپ جملے کے شروع میں حمزہ لگا کر سوال میں تبدیل کر سکتے ہیں، پھر جملہ کے آخر میں سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ حمزہ حرف ہے، اس کو حرف استفہام کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی تو صرف یہ یاد رکھیں کہ حمزہ جو ہے وہ حرف ہے۔ ہاں نہیں جواب کے سوالات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ نعم، ہاں، لا، نہیں، یہ حرف و جواب ہے۔ ما ھذا، ما سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کیا۔ ما ھذا، یہ کیا، لیکن ہم اس کو کہیں گے یہ کیا ہے۔ اس کا جواب ہے ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ما کے معنی ہے کیا اور من کے معنی ہے کون۔ من عاقل، عقل والے، ذہانت والوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ما جو ہے وہ غیر عاقل، بغیر عقل والے، بغیر ذہانت والوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ سب ریویژن ہو رہا ہے، پچھلے سے پڑھ چکے ہیں۔ عربی میں اسم یا تو نکرہ غیر معین ہوگا یا معرفہ معین ہوگا۔ اسم نکرہ کے آخری حرف پر تنوین ہوگی، ضمہ تنوین 2 پیش، فتح تنوین 2 زبر، کسرہ تنوین 2 زیر۔ یہ بتانے کے لیے اسم جملے میں کون سا انجام ہے، اس لیے یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تنوین نکرہ غیر معین چیز کی علامت ہے، جیسے بیتن ایک گھر، کتابن ایک کتاب، قلم ایک قلم۔ اسم نکرہ غیر معین سے اسم معرفہ بنانے کے لیے اسم نکرہ کے شروع میں الف لام بڑھا دیتے ہیں اور تینوں اور تنوین ختم کر دیں گے، ایک ضمہ پیش یا ایک فتح زبر یا ایک کسرہ زیر باقی رہے گا، جیسے بیتن سے البیت گھر، کتابوں سے کتابوں ایک کتاب۔ اردو میں آسان جملہ یہ قلم ہے، ھذا قلم، قلم نیا ہے، القلم جدید، کتاب نئی ہے، الکتاب جدید، کتاب پرانی ہے، الکتاب قدیم۔ اردو میں آسان جملہ یہ قلم ہے، ھذا قلم، قلم نیا ہے، القلم جدید، کتاب نئی ہے، الکتاب جدید، کتاب پرانی ہے، الکتاب قدیم۔
غور کریں، ہم نے جملہ ہمیشہ الف لام کے ساتھ شروع کیا ہے، یعنی کہ ہم نے اسم معرفہ کے ساتھ شروع کیا ہے۔ ہذا ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ ضمیر ہے اور ساری ضمیریں جو ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں۔ مبتدا جو مرفوع ہے وہ زیادہ تر اسم معرفہ معین ہوگی اور بعض اوقات نکرہ بھی ہو سکتی ہے۔ خبر جو مرفوع ہے وہ زیادہ تر اسم نکرہ ہوگی۔ اسم چاہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، اس کے آخری حرف پر اگر ضمہ پیش ہوگا تو اس کو مرفوع کہیں گے۔ اب یہ تیسرے نمبر کی ایکسرسائز ہے، اس میں جو ہے خالی جگہوں کو پور کرنا ہے اور جو اوپر الفاظ دیے گئے ہیں ان سے غور کریں۔ یہ جتنے ہیں یہ سارے ال سے شروع ہو رہے ہیں، یہ سب جو ہیں مبتدا مرفوع ہیں، اور یہ جتنے ہیں جمیل، وسخ، مفتاح، حار، ثقیل، خفیف، یہ سارے جو ہیں خبر ہیں اور یہ تنوین کے ساتھ جو ہے وہ مرفوع ہیں۔ ہم نے میں نے یہاں پر اس کو کر دیا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا، میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ تاکہ آسانی رہے۔ الحجر کبیر، پتھر چٹان بڑا ہے۔ الباب مفتون، دروازہ کھلا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ الورق خفیف، صفحہ یا کاغذ جو ہے ہلکا ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ یہ جتنے بھی شروع میں آئے ہیں یہ سب مبتدا مرفوع ہیں، اور یہ جتنے اس کے بعد آئے ہیں یہ خبر مرفوع ہیں۔ اب یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں جو ہے خالی جگہوں کو پور کرنا ہے، اور اس میں غور یہ کرنا ہے کہ جو پہلا لفظ ہو جس کو ہم اس میں پور کریں گے اس میں آل ضرور ہونا چاہیے، الف لام سے وہ شروع ہونا چاہیے، جیسے کہ البیت نظیف، گھر جو ہے وہ صاف ہے۔ میں نے ایکسرسائز یہاں کر دی ہے۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ہے۔ قمیص جو ہے وہ مبتدا مرفوع ہے، نظیف جو ہے خبر ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ سب پڑھیں اور ساتھ میں یہ ضرور کہیں کہ المندیل نظیف، رومال صاف ہے۔ مندیل جو ہے مبتدا مرفوع ہے اور نظیف جو ہے وہ خبر مرفوع ہے۔ اور یہ آپ جو پہلے والے لفظ ہیں وہ تو خیر انہوں نے دیے ہوئے ہمیں بھرنے تھے، پہلے لفظ جو تھے، اور بعد والے تو دیے ہوئے ہیں، میں نے اس میں تھوڑے سے جو ہے پہلے لفظ دو طرح سے لکھے۔ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ پڑھیں ضرور اس کو اور پھر لکھیں بھی، لکھیں گے تو صحیح معنی میں سب یاد ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا آج کی جو سمری تھی، جو خلاصہ تھا سبق کا، وہ اختتام پذیر ہوا۔ یہ آپ سے پچھلی دفعے بھی بتایا تھا، سب سے آخر میں جو ہے بک 1 کے حل و تمارین ہیں، اس میں ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا، بھلے آپ یہاں سے دیکھ کے لکھیں اور بولیں اپنے منہ سے، لیکن لکھیں ضرور۔ یہ سارے ان کے جواب ہیں، یہ آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے اور بہت آسانی ہوگی بعد میں۔